ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو احباب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، آج کی نشست جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ شادی کی غیر شرعی رسومات۔ دیکھیں، شادی ایک شرعی حکم ہے، جس طرح نماز پڑھنا شرعی حکم ہے، روزہ رکھنا شرعی حکم ہے، زکوٰۃ دینا شرعی حکم ہے، حج کرنا شرعی حکم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے شادی کرنا شرعی حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح حج کے لیے استطاعت کی شرط ہے، زکوٰۃ بھی ظاہر ہے جو صاحب استطاعت ہوگا وہ دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ شادی کی استطاعت نہیں رکھتے، شریعت نے ان کو مستثنیٰ کر کے یہ بات عام طور پر ارشاد فرما دی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم نہیں، قرآن کریم میں بھی سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو بے نکاحے ہیں تم میں سے، وہ چاہے تمہارے آزاد رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، یا پھر جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ جو بھی بے نکاح ہے اس کا نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو جوان ہے، اس کے اندر جنسی خواہش ہے، اس کی شادی لازمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی شادی ہوئی ہے، بعد میں طلاق ہو گئی یا خاوند یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو گیا، وہ بھی اس تعریف پر پورا اترتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، بغیر ازدواجی رشتے کے جو رہ رہے ہیں، جو ابھی فی الحال نکاح میں نہیں ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب النکاح کے آغاز میں پیش کیا ہے۔ 2-3 احادیث اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد ایک باب امام صاحب نے قائم کیا ہے جو اسی حدیث کے الفاظ کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، سارے نوجوان جتنے بھی ہیں مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض کیا تو وہاں ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہر شخص پر فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی زیادہ راہ اس کے پاس ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کر واپس آ سکے، راہ کا خرچ ہے، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بھی نوجوان شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح اور شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہی ایک چیز ہے، یاد رکھیں الفاظ یہ ہیں، یہی ایک چیز، نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی، انسان کی نگاہوں کو میلا ہونے سے بچاتی ہے اور انسان کے کردار کی محافظ ہے۔ نکاح کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ایک جوان شخص کے لیے
جو اس کو گناہوں سے اور کردار کے خراب ہونے اور کردار کی جو اجلی چادر ہے اس کو میلا ہونے سے بچا سکے، صرف اور صرف نکاح ہے۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس اوقات یہ بھی میں آگے بیان کرنے والا ہوں کہ نکاح کی طاقت سے کیا مراد ہے اور ہم نے کیا پیمانے بنا لیے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے بس اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کے، گھریلو حالات یا ایسی کوئی مشکل مصیبت ہوتی ہے، فوری طور پر نکاح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کوئی بھی مجبوری بن جاتی ہے، تو فعلیہ بالصوم، وہ لازمی طور پر روزے رکھے، روزے اس پر لازم ہیں۔ روزے رکھے گا تو پھر یہ دو چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی جو نکاح کی وجہ سے حاصل ہونی تھی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہی دو چیزیں نکاح کا مقصد تھیں کہ نکاح سے انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کا کردار محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا پھر روزہ رکھے۔ اب جو نوجوان شادی کے بغیر پھرتے ہیں، اگر ان کی کوئی ایسی واقعی مجبوری ہے، انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں کثرت کے ساتھ، کم از کم ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑیں، تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کر رہا اور روزے بھی نہیں رکھ رہا اور اس کے باوجود میری نظریں محفوظ رہیں گی اور میرا کردار میلا ہونے سے بچا رہے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید کرتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میرا موضوع چونکہ نکاح کی اہمیت نہیں ہے، وہ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنا اہم حکم ہے اسلام کا، جس طرح حج کرنے کا حکم ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اسی طرح نکاح کرنے کا حکم ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اس میں اتنی رسمیں اور اتنے رواج داخل کر دیے۔ اسلام جو علاقائی یا کسی ملک کی یا کسی خطے کی کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، اسے مطلقاً منع نہیں کرتا، صرف وہ رسم اور وہ رواج منع ہوتے ہیں جن میں اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو نکاح ہیں، ہماری جو شادیاں ہیں، یہ جو ان کے جو رسم و رواج ہیں، یہی سبب ہیں کہ نکاحوں میں بہت تاخیر ہو رہی۔ اور یہ جو شریعت کا تاکیدی حکم ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے ہم اپنے کردار کو محفوظ کر سکتے ہیں، وہ نکاح ہے، تو اس کو مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اس کے مشکل ہونے میں بہت بڑا جو سبب ہے وہ یہی رسم و رواج ہے، جو صرف رسم و رواج نہیں ہے بلکہ غیر شرعی رسم و رواج۔ ابھی 20-25 منٹ اور آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، اگر مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو رسوم اور رواج ہیں شادی کے حوالے سے، جنہوں نے غیر شرعی رسوم نے شادی کو مشکل کر دیا، اگر ان کے نام لے کر تھوڑا سا ان کا تعارف کرانا شروع کر دیا جائے تو شاید وقت ختم ہو جائے۔ اتنے زیادہ ہم نے پیدا کر لیے ہیں، اور آپ ہر علاقے میں جائیں گے وہاں کچھ تو کامن ہے، یعنی پورے ہمارے خطے کے ایسے ہیں، اور پھر ہر علاقے کے بہت سارے اپنے اپنے بھی ہیں، یعنی رواج ایسے ہیں اور وہ غیر شرعی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں پہلے تو جب رشتہ طے ہوتا ہے، تو رشتہ طے ہونے میں بھی بہت سارے امور ایسے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ ایک مرد ہے، اس نے شادی کرنی ہے کسی عورت سے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں عورت ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہونے جا رہا ہے، میری شریک حیات بننے والی ہے، تو معاملہ طے ہونے سے پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر، جس طرح دیکھتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھے۔ ہاں، ایک جو اچانک نظر اس کی پڑ جاتی ہے، مطلب وہ جا رہا تھا گلی میں، بازار میں، ایک بے پردہ عورت اس کے سامنے آ گئی، اچانک اس کی نظر پڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی ہی اس کے لیے رخصت تھی کہ اس کی نظر پڑ گئی، اس پر گناہ نہیں ہوا اس کو۔ اگر اس نے اس کو برقرار رکھا
تو یہ دوسری نظر ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. یہ آپ جس طرح ابھی تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، کچھ اب آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو کیمرہ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، کیمرہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو ویڈیو آپ مطلب بناتا ہے، بعد میں آپ اس کو چلاتے ہیں، یہ متحرک تصاویر ہوتی ہیں. تو یہ جو عام کیمرے ہیں، ایک سیکنڈ میں 25 تصاویر عام کیمرے بناتے ہیں. کچھ کیمرے 50 بناتے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ. ایک سیکنڈ میں، وہ جو ایک سیکنڈ میں بار بار تصویر بنتی ہے، جب اس کو چلایا جاتا ہے تصویر تو وہ حرکت کرتی نظر آتی ہے، جس طرح بالکل آپ کے سامنے لائیو بول رہا ہوں. بالکل اسی طرح آنکھ بھی عکس بناتی ہے، بار بار بناتی رہتی ہے. تو یہ جب آپ ایک دم اسے دیکھتے ہیں اور فوراً نظر جھکا لیتے ہیں، یہ تو ایک نظر ہو گئی. اگر آپ نے اس کو برقرار رکھا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو پہلی ہی نظر لمبی کر لی. یہ عکس بنتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھ میں، اور آپ کے دماغ میں محفوظ ہوتے جا رہے ہیں اس میموری میں، جو آپ کے دماغ کو خراب کرتی جاتی. یہ ایک وائرس ہے. یہ جو بد نظری ہے، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ وائرس ہے جو آپ کے دماغ میں جو مفید معلومات ہیں ان کو خراب کرتا ہے، آپ کے اسلام کو متاثر کرتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی اتنی بڑی بات. دیکھنے سے بہت، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر، آپ کسی کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس کی آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے، اس طرح اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، گرینری کی طرف. پہلے تو وہ آنکھ پر پٹی سبز لگا دیتے تھے کہ آنکھ کو سبز چیز نظر آئے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب بھی سائنس بتاتی ہے کہ سرسبز چیزوں کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی نظر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دل و دماغ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ تو ایک عام چیز ہے، سرسبز چیز ہے، کوئی پودا، کوئی پھول ہے. تو ایک انسان کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہے اس کا، ایک مخالف جنس کا، اس کو دیکھ کر آپ سمجھیں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کی نظر بار بار اسے ہماری ٹیکنالوجی اور یہ جو کیمرے کی زبان میں اس کو فریم کہتے ہیں، ایک فریم ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ جو کیمرے ہیں جو مصنوعی ہیں، جو مصنوعی کیمرے ہیں، یہ اگر ایک سیکنڈ میں 25-50 اور اس سے زیادہ فریم ریکارڈ کرتے ہیں، تو اللہ کا جو بنایا ہوا جو کیمرہ ہے نظر کا، یہ کتنے فریم ریکارڈ کرتا ہوگا، اندازہ کریں. تو فوراً آپ نظر کو جھکا لیں. بتانا یہ چاہ رہا تھا میں، بات لمبی ہو رہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نظر آپ کو معاف ہے جو اچانک پڑ جائے. بالکل اسی طرح اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھنا ہے تو ایک نظر، جس طرح اچانک نظر پڑتی ہے، بندے کو شکل و صورت کو اجمالی سا خاکہ آ جاتا ہے، پسند آ گئی چیز. اور یہ بھی اس صورت میں کہ انسان مطلب کوئی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں ایک صحابی کو فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا. انصار کی جو عورتیں ہیں، مردوں میں بھی مسئلہ ہوگا، عورتوں کی آنکھوں میں بسا کر مسئلہ ہوتا ہے. بعد میں تم کہو کہ یہ مجھے بدصورت لگتی ہے اور زندگی کا معاملہ خراب ہو جائے نکاح کے بعد، تو اس سے پہلے دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لو. تو اگر ہماری جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، عورتیں جاتی ہیں، عربوں میں اس طرح کا رواج نہیں تھا. عورتیں جاتی ہیں، بڑی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، کئی دفعہ چکر لگتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں، چال ڈال اور اس کے مطلب کھانا پکانے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ چیک کیا جاتا ہے. تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی پھر کہ کوئی اصرار ہی کر لے. اگر ممکن ہے تو ایک نظر دیکھ لے، ورنہ کوئی ضرور. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک نظر نہیں، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیں. یاد رکھیں، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت جو غیر محرم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، کوئی تیسرا اس وقت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے. کوئی جتنا مرضی سمجھ لے میں تو بہت پارسا ہوں، کوئی پارسائی نہیں ہے. یہ پہلی ایک یعنی شادی بیاہ کے حوالے سے جو پہلی ایک خرابی ہے، جو رشتہ طے ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو سمجھ لیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، ڈیٹنگ پہ چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے ہمارے ہاں. اس کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے بڑا اس کا اصرار ہے دیکھنا ہے تو چھپ کر ایک نظر، اچانک والی جو نظر دیکھ لے اور بات ختم. اور وہ بھی غیر محرم کی موجودگی. عورت کا کوئی محرم ساتھ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے ساتھ موجود ہے،
آپ اچانک اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے آبی نے چھپ کر دیکھا تھا، درخت کی اوٹ میں چھپ گئے، وہاں سے گزرنا تھا تو نظر پڑ گئی، بس اتنا معاملہ۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے معاملات ہیں وہ سارے اسلام کی نظر میں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کے بعد منگنی کا معاملہ آ جاتا ہے، معاملہ طے ہو گیا، اللہ اللہ کر کے کتنے چکر لگے، آنا جانا ہوا، تحفے تحائف کا لین دین اس سے پہلے ہی ہو گیا بہت زیادہ، پھر منگنی پہ بات آتی ہے۔ منگنی کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں الخطبہ کہتے ہیں، پیغام نکاح۔ آپ نے ایک عورت سے شادی کرنی تھی، آپ نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیج دی، وہ مرد ہو عورت ہو، مرد کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کے ذریعے کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دے، خود پیغام دے دے، پیغام چلا گیا ہے، اب آگے انہوں نے پیغام اگر منظور کر لیا، یہی خطبہ ہے بس۔ پیغام نکاح کو کہتے ہیں منگنی، یہ اسلام کی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ عہد و پیمان ہوتا ہے، ہم شادی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ عہد و پیمان ہے، اس پہ لمبے چوڑے خرچے، اب تو ہوٹل بک ہوتے ہیں، باقاعدہ میرج ہالز وہ بک ہوتے ہیں، اس میں پھر وہی مرد و عورت کا اختلاط۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا تھا، ایک نظر پڑنے سے منع کیا تھا، اور وہاں تو مرد عورت جمع ہوتے ہیں، اور عورتیں اپنی زیب و زینت بناؤ سنگار کر کے وہاں آئی ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گپیں لگاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر جن کا ابھی تک شرعی کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا، مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکے کا، ان کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، پھر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، سب غیر شرعی ہیں، سب حرام ہیں اسلام کی نظر میں، اور انسان کے ایمان کے لیے بہت خطرناک ہیں یہ معاملات جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ اب منگنی ہوتی، پھر اس پہ لمبے چوڑے اخراجات، بڑے لمبے چوڑے کھانے، اور پھر اتنے کہ مطلب لاکھوں کے اخراجات عام لوگ کر لیتے ہیں جو متوسط طبقے کے ہمارے ہیں، اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں صرف منگنی پہ۔ منگنی باقاعدہ وہ شادی سے زیادہ فنکشن ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے کارڈ چھپتے ہیں، اب تو باقاعدہ اس کی دعوت ہوتی ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح سارے معاملات ہوتے ہیں، اور غیر شرعی عورتوں مردوں کا اختلاط وغیرہ، اور گانا بجانا تو لازمی جز ہے، پھر وہاں جو فنکشن ہوتا ہے اس میں گانا بجانا لازمی جز ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو لوگ اللہ معاف فرمائے پھر نوجوان طبقہ ہے، پھر شباب و کباب کی محفلیں بھی، اور یہ سارا معاملہ، تو یہ سارا کچھ منگنی کے نام پہ ہوتا ہے۔ اور پھر خدا نخواستہ بعد میں منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ ہم نے اتنا خرچ کیا، ہم نے اتنا خرچ کیا، لاکھوں کروڑوں لگا دیے، منگنی ختم ہو گئی۔ منگنی کے بعد پھر عموماً بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منگنی سے پہلے تو غیر شرعی تعلق نہیں رکھتے، یعنی یہ دین دار طبقے کی بات نہیں ہو رہی، جو بے دین طبقہ ہے یا دین سے دور طبقہ ہے وہ تو ویسے ہی ان کا معاملہ کھلا ہے، لڑکیاں لڑکے ملتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں۔ تو جو مذہبی طبقہ ہے، جن کا مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، یا کچھ وہ فحاشی اور یعنی سے کچھ دور رہتے ہیں، وہ بھی اس موقع پہ آ کر پھسل جاتے ہیں، بہت مذہبی گھرانے بھی۔ منگنی ہوگی ہے تو اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ ہوگی، ملاقاتیں نہیں تو کم از کم میسیجز ہیں، چیٹنگ ہے، اور پھر اس طرح کے معاملات اسلام کی نظر میں بالکل غیر شرعی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر لڑکی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ منگنی عہد نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو منگنی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہم عہد کرتے ہیں جی ہم نکاح کریں گے، ابھی تو تاریخ بھی طے نہیں ہوتی، اس کے بعد بہت ساری منگنیاں ہمارے دیکھتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں ٹوٹتی رہتی ہیں، اس کو نکاح نہیں سمجھا جاتا، نہ وہ شرعن نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ جو لڑکیوں لڑکوں کا آپس میں فون پہ باتیں کرنا منگنی کے بعد، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اسلام نے اجازت دے، یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ غیر محرم کے ساتھ عام کسی کے ساتھ تعلق رکھیں، اسی طرح کا یہ تعلق ہے۔ اس کے بعد اگر شادی طے ہو جاتی ہے، ڈیٹ طے ہو جاتی شادی کی، پھر بہت ساری ایسی رسمیں، بہت ساری، اور وہ اکثر ان کا تعلق ہندو معاشرے سے، یعنی مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، وہاں کا ان کا چال چلن انہوں نے اختیار کیا، ان کے بہت سارے طریقے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا لیے۔ تو ہندوؤں کے بہت سارے یعنی معاملات ایسے ہیں، اور بہت سارے کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو ان کے مذہبی
یعنی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ویسے ہیں لیکن اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اب مایوں مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے، مہندی کی رسم ہے، اس میں بھی بالکل اسی طرح مرد و زن کا اختلاط ہوگا، وہاں یعنی ہلڑ بازی ہوگی، شراب کباب کی محفلیں ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ مہندی کے نام پہ رسم کیا ہے جی، وہ پتہ نہیں مہندی لے کر آتے ہیں لڑکی والے، کچھ تحفے تحائف ہوں گے کچھ اس طرح کے، وہ شادی کے ایک دو دن پہلے ان کے گھر میں آتے ہیں، اور پھر وہ سارا یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایک دوسرے سے برے تعلقات، یہ جو بات چیت ہے یہ بھی برا تعلق ہے اسلام کے نظر میں، وہ سارا کچھ کھلے عام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد پھر پتہ نہیں، پھر وہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی خرافات ہیں جو خالصتاً ہندوانہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے وہ جو لڑکا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، وہ اس کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا، کچھ دن پابندی ہوتی ہے، اور اس کے پھر اس کو کچھ کڑے وغیرہ کچھ پہنائے، وہ رسی کو پہنا دیتے ہیں، اور پھر مہندی کا معاملہ ہے، مہندی کے بعد اور شادی سے پہلے، بارات سے پہلے، بارات تو ایک بہت بڑا فتنہ جیسا ہمارے ہاں بن چکا ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف رواج ہیں، کوئی گھوڑے پر چڑھاتا ہے، کوئی ادھر بٹھاتا ہے گھر میں کسی جگہ پر کرسی پہ بٹھاتا ہے، کوئی کس طرح، پھر لین دین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ابھی شادی کا لین دین نہیں، شادی سے پہلے ہی، بارات سے بھی پہلے ہی یہ لین دین کا سلسلہ۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ جو ہمارے ہاں شادی کی جو رسوم ہیں، جو رواج ہیں غیر شرعی، ان میں سے بہت بڑا فتنہ شادی کے موقع پر لین دین کا ہے۔ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، اسلام تو کہتا ہے تعاون کرو وتعاونوا علی البر والتقوی۔ ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، ظاہر ہے اس نے ولیمہ کرنا ہے، مرد ہے، ولیمہ کرنا ہے، شریعت نے اس پر لازم کیا ہے، تو چلو اس کا تعاون ہو جائے، کیا حرج ہے، کسی بھی موقع پر تعاون ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو تعاون ہوتا ہے فی سبیل اللہ، آپ نے دے دیا اور بس چھوڑ دیا، بھول گئے، یہ ہے نا کسی کے ساتھ تعاون کرنا۔ ہمارے ہاں تو اس کو لکھ کے رکھا جاتا ہے، اتنے پیسے ہم نے خرچ کیے۔ یہ بارات سے پہلے بھی، بارات کے موقع پر بھی، لڑکی کے ہاں بھی، لڑکے والے جو مطلب لین دین کرتے ہیں، لڑکی والے اپنی رشتہ دار لڑکی کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں، اس کے بعد ولیمے کے موقع پر نیونتا، اردو میں جس کو پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں، وہ لین دین، یہ سارا لین دین اس میں شامل ہے۔ اگر تو آپ نے جذبہ ہمدردی سے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، اس کو ضرورت ہے اس موقع پہ، ایک مرد ہے اس نے اپنی شادی کا بندوبست کرنا ہے، ظاہر ہے رہائش کا بندوبست بھی کرنا ہے، اس میں بہت سارے مطلب قرض بھی آ گیا ہوگا، اور پھر اس نے ولیمہ بھی کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اس کو کپڑا دے دیتے ہیں، جوتا لے کر دے دیتے ہیں، آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اور بس ختم۔ جس طرح دوست کے ساتھ دوست کر لیتا ہے، کبھی کسی دوست نے کسی کو کھانا کھلایا اور لکھ کر رکھ لیا کہ اس کو میں نے کھانا کھلایا، بعد میں یہ کھلائے گا، اگر نہ کھلایا تو میرا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، اچھا دیکھو جی کتنے پیسے اس نے ہماری شادی پہ دیے تھے، اتنے ہی پیسے اس کی طرف سے آئے ہیں کہ نہیں؟ اب جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر لینے کے لیے حساب کتاب، اس کے پاس پورا کھاتا ہے، اب وہ چیک کرتا ہے، اچھا اس نے اب 1000 دیا ہے، پہلے ہم نے 1000 دیا تھا، اور اس نے تو ہمارے ساتھ معاملہ ختم کر لیا، کیونکہ 1000 ہم نے دیا تھا، 1000 اس نے دیا، تو گویا اس نے برابر کر لیا کہ اب اس کا کوئی لین دین نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے زیادہ دے، مطلب اس نے اگر 1000 لیا ہے تو 1500 دے، 1500 لیا ہے تو 2000 دے، تاکہ اس کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے۔ اور یاد رکھیں یہ سود کی ایک بہت بری قسم، سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کو دے دیے اور بس بھی اللہ کی رضا کے لیے میں نے تو تعاون کیا تھا، مسلمان بھائی ہو، رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر آپ نے اس کو لکھ کے رکھ لیا اور بعد میں آپ نے زیادہ لے لیے، کوئی آپ نے تو اسے ادھار دیے تھے نا، 1000 دیا تھا 1500 لے لیا، تو آپ نے سود کھایا اور جوا بن جائے گا۔ کیسے؟ آپ وہ شخص اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تو ڈوب گئے نا۔ اگر وہ نہ دے سکا، وہ مقروض ہو کر اللہ کے ہاں چلا گیا ہے اور
انہوں نے تو نظر میں دیکھا اچھا اس نے قرضہ تو نہیں دینا، نہیں جی کسی کا قرضہ نہیں دینا. تو اس صورت میں جو کسی کو دے کر یا کسی سے لے کر جو معاملہ کیا ہوا ہے اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب وہ راضی تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیسے دیے بغیر چلا گیا، تو یہ جوا بھی ہے. مطلب لگ گیا تو لگ گیا، زیادہ لے لیے، اور نہیں لگا نہیں دیے اس نے تو ڈوب گئے، کیونکہ آپ نے تو اس کو معاف کرنے کی نیت سے تو دیے ہی نہیں تھے، لینے کی نیت سے دیے تھے، تو آپ کے ڈوب گئے. یوں یہ جوا ہو گیا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فتنے کو پہلی فرصت میں ختم کر. کیا ہوتا ہے، آپ شریعت نے جو ولیمے کا حکم دیا ہے، اب شریعت نے یہ نہیں کہا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہو ایک بکری کر دو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہیں فرمایا جو نادار تھا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانے مانے تاجر ہیں، مدینے میں گئے ہیں ہجرت کر کے، پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو انصاری جو بھائی بنا ہے اس نے آفر کی ہے، میں آپ کو اپنا آدھا گھر دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، میری بیوی ایک سے زیادہ ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کروایا، ہم نے تعاون کرنا ہے. انکار کر دیتے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے مال کی بھی گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ تو دکھاؤ. پھر تجارت کرتے ہیں، اللہ برکت دیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مالدار لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کا واقعہ ہے نا، صحیح بخاری میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن لگتا ہے شادی کر لی. اندازہ کریں شادی کو کتنا آسان بنایا ہے، کون سے رسم و رواج ہیں شادی میں. ابھی تو ہمیں کوئی اگر دعوت نہ دے، استاد شاگرد کو کہے گا اچھا ہمیں تو بلایا ہی نہیں آپ نے، دوست کو اچھا شادی کروا لی ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں، ناراض ہو جائیں گے، بڑی بڑی ناراضگیاں کر لیں گے، گلے شکوے ہوں گے. دیکھیں مدینے میں ہی رہ رہے ہیں صحابی، شادی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلوم نہیں. کتنی آسان ہے شادی شریعت میں. ایک اور واقعہ بیان کروں گا کہ اسلام نے شادی کا کیا تصور دیا، ہم نے ان رسموں اور ان رواجوں کی وجہ سے اس کو کیا بنا دیا. مشکل ترین معاملہ ہمارے ہاں شادی کا بن گیا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مالدار تھے انہیں فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کر لو، جن کے لیے بکری کوئی معنی نہیں رکھتی اتنا زیادہ. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، دوسری کتابوں میں اپنا ولیمہ ستو اور جو سے بھی کیا، ستو اور جو سے ولیمہ کر دیا، ولیمہ ہو گیا. کتنی آسان ہے. اور ہم نے ولیمے کے لیے کتنی زیادہ معاملات، ابھی تو ہم آگے نکل گئے ہیں، بارات کا معاملہ آنا تھا، بارات سے پہلے ہی لین دین ہوا ہے، اور وہ سارے معاملات کچھ شرکیہ معاملات ہیں جو اس طرح کر گزرتے ہیں مسلمان. اب بارات ہے، ایک فوج ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی کو فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلحہ ہے، وہاں جناب آتش بازی کا مظاہرہ کریں گے، وہاں اسلحہ چلائیں گے. کس کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ تو ایک لڑکی آپ لینے گئے ہیں، آپ کی بھی بہن ہے، اس نے بھی رخصت ہونا ہے، باعزت طریقے سے جائیں، چند افراد اس کو لے کر آ جائیں، یا لڑکی والے یہ اہتمام کریں کہ خود لڑکی کو لے کے چلے جائیں. اتنا ہی، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. جو بھی انتظام انصرام ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے مشکیزہ دے دیا، چکی دے دی، کچھ روایات آتی ہیں. یہ ایک تحفہ ہے جو عام طور پر شخص شادی کے بعد بھی اپنی بچی کو دے دیتے. اگر کسی کے پاس ہے، اسلام منع نہیں کرتا آپ کچھ بھی نہ دو، جو ہے آپ دے دو. جو امیر ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے، جو غریب ہے کچھ نہ دے. مرد کے ذمہ ہے سارا کچھ. اور ہمارے ہاں تو یہاں مطلب ہے کہ مقروض ہو جاتے ہیں لوگ، ساری زندگی قرضوں میں دبے رہتے ہیں، سودی معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں، چادر سے اپنے پاؤں زیادہ پھیلا لیتے ہیں، مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے پھر بھی گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، اپنا پورا زور لگا کے سارا سامان دیں گے، اور آگے سے پھر بھی شکوہ ہوگا، فلاں چیز نہیں لے کر آئی، فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز اچھی نہیں تھی، فرنیچر اچھا نہیں بنا تھا، فلاں چیز ایسے نہیں تھی. اسلام نے تو کہا کہ مرد کی ذمہ داری، مرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. لڑکی والے کچھ بھی نہ دیں، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، دل میں کوئی حرص بھی نہیں رکھ سکتا. ہاں ان کے پاس کچھ ہے، انہوں نے دے دیا اپنی مرضی سے، ضروری نہیں کہ وہ اسی موقع پر دیں، شادی کے بعد بھی دے سکتے ہیں، کسی موقع پہ اپنی بیٹی کو کچھ بھی دیں. لیکن جو ہم نے معاملہ بنا لیا، لینے والے کے دل میں حرص ہے کہ میں نے لینا ہے، دینے والے کے
ذہن میں خوف ہے کہ میں نے پورا کرنا ہے، یہ جہیز ایک لعنت، اس کے لعنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ والدین اپنی مرضی سے دے دیں، جب بھی دیں کوئی حرج نہیں۔ اور ادھر ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہر معاملے میں۔ لڑکوں کے لیے کیا ہے، لڑکوں کی شادی پہ بہت زیادہ خرچ ہوگا، بہت زیادہ خرچ ہوگا، کروڑوں روپے لاکھوں روپے لٹا دیے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی رسمیں ہیں بڑی۔ اور لڑکیوں کو اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا اگر جہیز دے دیا ہے تو پھر کہیں گے وراثت سے محروم ہو گئی، بھی ہم نے شادی نہیں کر دی۔ وہ بھی اسلام نے یہ کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا، صحیح بخاری میں منقول ہے۔ ایک صحابی آئے ہیں، میں اپنے بیٹے کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں، فرمایا اکل ولادی کا نحلتہ مثل ھذا، ساری اولاد کو ایسا دیا ہے، بیٹوں کو نہیں، ساری اولاد کو ایسا دیا ہے، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی۔ عرض کیا نہیں، فرمایا کہ مجھے گناہ کے معاملے پر گواہ بنانے آئے ہو، اشہد علی ھذا غیری، جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ، لا اشہد علی جور، یہ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہے، اس پر میں گواہ بنوں؟ یہ ظلم و زیادتی ہے کہ ایک طرف یعنی بیٹوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر بھی زیادہ خرچ، ان کی تربیت پر بھی زیادہ خرچ، ان کے ویسے بھی اخراجات زیادہ، ان کی شادیوں پہ بھی لاکھوں کروڑوں خرچ، اور بیٹی کی شادی پہ اگر 2-3 لاکھ خرچ کر دیا ہے تو پھر وراثت سے محروم کر دیا ہے، یہ احسان کیا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ جتنا بیٹے پر خرچ کیا ہے بیٹی پر بھی کرو۔ جس کے پاس استطاعت ہے بیٹے کی شادی پہ اگر کروڑوں اور لاکھوں خرچ کر سکتا ہے، بیٹی کو بھی غیر شرعی رسوم پر نہیں، ویسے اس کو دے، اس کا حق ہے جتنا حق بیٹے کا ہے زندگی میں۔ مرنے کے بعد تو وراثت میں بیٹی کو آدھا ملتا ہے، لیکن زندگی میں شریعت یہ لازم کرتی ہے کہ جتنا بیٹے کو دیا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی دو۔ تو بہرحال ہم نے تو ہر معاملے کو غلط کر دیا، یہ بھی معاملہ غلط کر دیا۔ تو یہ جہیز کا لین دین، لینے والا اگر دل میں حرص رکھتا ہے کہ اتنا آنا چاہیے، لعنت ہے۔ دینے والا اگر یہ اپنے دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ اتنا میں نے دینا ہے، میرے پر پابندی ہے، نہ دیا تو کیا ہوگا، لعنت ہے۔ یہ اس وجہ سے شادیاں، کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں بوڑھی ہو گئی بیچاری، کتنے خاندان برباد ہو گئے بیچارے، کتنی خودکشیاں ہو گئی اس وجہ سے۔ نوجوان وہ بغیرت نوجوان ہیں جو یہ طمع رکھتے ہیں کہ میری بیوی لے کر آئے۔ یہ مرد ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کما کر کھلانا پلانا، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، اس کے رہن سہن کے لیے، اس کے لیے بیڈ کا بندوبست کرنا، اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، اس کے لیے جوتے کا بندوبست کرنا۔ والدین اپنی خوشی سے دیتے ہیں اگر اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی حرج نہیں، لیکن طمع اور لالچ یا پابندی، اسلام یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد یہ اگر وہ بارات والا سلسلہ ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں کی گاڑیاں بھر کے، اور اسلام میں اس کا کیا تصور، کوئی تصور نہیں۔ یہ شاید کوئی ہندوانہ معاملہ ہے کہ وہ ایسے جاتے ہوں گے لڑکیوں کو لینے کے لیے، اسلام کا کیا تصور ہے؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فوج در فوج آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھر سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصت کرنے کے لیے؟ کسی صحابی نے کوئی ایسا کیا تھا؟ مسلمانوں نے کن کی نکالی شروع کر دی۔ پھر جائیں گے اور پھر وہاں اتنے زیادہ اخراجات، لڑکی والے تو پہلے جہیز مشکل سے پورا کرتے ہیں، اوپر سے یہ خرچہ، اور پھر گلے شکوے کہ یہ ہونا چاہیے، فہرست دی جاتی ہے پہلے کہ ہم نے، ہماری جو بارات آنی ان کو یہ کھلایا جانا چاہیے۔ پہلے جہیز کے مطالبے ہیں، پھر یہ مطالبے ہیں کہ ڈش، یہ ڈش ہونی چاہیے، پھر گلے شکوے، جی کھانا اچھا نہیں تھا، کھانا وہ ڈش نہیں تھی، وہ ساری زندگی چلتے رہتے۔ اس کے بعد پھر شادی اگر ہو جاتی ہے، اس کے بعد کتنی رسمیں ہیں۔ ابھی نکاح ہوا ہے، اس کے بعد دلہا میاں گھر آتے ہیں تو دودھ پلائی کی رسم ہے۔ بھئی آپ کے گھر مہمان گیا ہے، آپ دودھ پلائیں، اس کو مٹھائی کھلائیں، اس کو چاول کھلائیں، کوئی حرج نہیں، اسلام منع تو نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہاں عورتیں ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، غیر محرم مرد ہیں، اختلاط ہے، وہاں عورتوں مردوں کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور سالیاں پلائیں گی دودھ جی، اور پھر شرارتیں ہوں گی، پھر وہاں گفٹ ہوں گے، کھلیں گے، مرد عورت سارے غیر محرم کھڑے ہیں، ہلڑ بازی ہوگی۔ تو یہ اسلام تو اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ کیوں ہم مسلمان ہو کر اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہیں اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے؟
اللہ کا حکم ہے شادی کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اللہ کے ہی احکامات کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا دودھ پلائی کی رسم ہو گئی ہے، اگر اس کے بعد پھر چلو جی رخصتی ہو گئی، رخصتی پھر ہمارے ہاں تو اب بہت بڑا فتنہ ہے، موویز بنتی ہیں ساری شادی کی، بارات کے موقع پہ بھی لڑکی کے ہاں، ولیمے کے موقع پر لڑکے کے ہاں، وہاں بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، یقین جانیں ایسی عورتیں بھی جو بڑی پردہ دار ہیں، شرعی پردہ ہے، لیکن ظاہر ہے ادھر عورتوں کے حال میں تو وہ نقاب کر کے نہیں پھریں گی، شادی کا موقع ہے جی، مجبوری ہے جی، پھر ان کی بھی ویڈیو بنے گی، ان کی بھی مووی بنے گی، اور ہزاروں اور لاکھوں گندی نظروں کے سامنے سے گزرے گی، عزتیں پامال ہوں گی، عزتیں خراب ہوں گی۔ یہ سارے معاملات یہ ہماری شادیوں کا لازمی جز بن گئے۔ مطلب جی مووی کیوں نہیں بنی جی، مووی بنتی ہے، اور پھر وہ بنانے والے جو ہیں، خود مجھے ایسے لوگوں نے بتایا، ایک ایسے ہمارے دوست ہیں جو اب توبہ کر چکے، اللہ کے فضل و کرم سے نیک ہیں، باشرہ ہیں، کہتے ہیں میں پہلے یہ کام کرتا رہا، مووی میکر تھا، اور کہتے ہیں کہ یقین جانیں ایسے ایسے گھرانوں کی عورتیں کہ کبھی کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا، اس موقع پہ جناب سب لوگوں نے دیکھا، مووی بنانے والے نے دیکھا، اور پھر مووی بنا کر اس نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ دیکھو فلاں عورت جس کے بارے میں تم ساری زندگی تما لیے پھرتے رہے کہ یہ جناب پردہ دار عورت، اس کو کیسے دیکھیں، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ خود جن لوگوں نے ایسے معاملات کیے ہیں اور توبہ کی وہ بیان کرتے ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد پھر مطلب بارات ہو گئی، یہ سارے رسوم سارے رواج ہو گئے، اس کے بعد پھر جب گھر آتی تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ تیل وغیرہ ڈالتے ہیں دہلیز پہ، پتہ نہیں، یہ سارے ہندوؤں سے ہم نے لیے، وہ سمجھتے اس میں کوئی شاید برکت ہوتی ہے، کوئی بلائیں ٹلتی ہیں، لڑکی کو جناب قرآن کے سائے میں گزارا جاتا ہے، سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے، ساری زندگی قرآن پہ عمل نہیں کیا، بعد میں بھی عمل نہیں کرنا، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے جی، قرآن ساتھ گفٹ میں ملے گا، نہ اس سے پہلے قرآن پڑھایا نہ بعد میں اس نے پڑھنا ہے، بس ایک رسم کے طور پر ایک رواج ہے کہ ہم اس کو ایک مذہبی ایک تقدس بھی دے دیں شادی کو جی، ایک مطلب ہے کہ قرآن کے سائے میں عورت کو رخصت کرے۔ اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا، لیکن ہم نے اس کو بھی فتنہ بنا دیا۔ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے ہمارے آج کے دور کا، اور میں نہیں کہہ رہا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، چند منٹوں میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین کھانا دنیا کا اگر کوئی ہے تو ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ ولیمہ تو سنت ہے، اس کا تو تاکیدی حکم فرمایا ہے، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے کرو، چاہے تمہیں جو اور ستو سے کرنا پڑے کرو، لیکن فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کیوں فرمایا؟ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرمایا یمنعھا من یاتیھا، جو بیچارے آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، غریب مسکین بیچارے جن کو کھانے کے لیے اچھا نہیں ملتا، یہ موقع ہے آپ کا خوشی کا، آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو جائے، انہیں بلاؤ، انہیں روکا جاتا ہے، دعوت نہیں دی جاتی۔ وَیُدْعَىٰ إِلَيْهَا مَن یَأْبَاهَا، جو انکار کرتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، چودھری صاحب ہیں، MNA صاحب ہیں، MP صاحب ہیں، یہ فلاں بڑے تاجر ہیں، کارڈ بھیجے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں چودھری صاحب لازمی آنا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، فرمایا جو آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کی منت سماجت کی جاتی ہے۔ ولیمہ کس لیے ہے؟ یہ اپنے رشتہ داروں کو کھلا دینا، یا دوست و احباب کو، یا بڑے بڑے چودھری صاحبان کو، سیاسی لوگوں کا اکٹھ کرنے کا نہیں ہے، یہ تو ایک برکت کے طور پر اسلام نے رکھا تھا۔ آپ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، آپ کے نکاح میں برکت ہو، تو کھانا کھلانا وہ فتنہ بن گیا۔ جن لوگوں کو بلانا تھا گلی محلے کے جو قریبی لوگ کہیں رہتے ہیں ان کو بلاؤ، جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، جن کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ، ساتھ میں رشتہ دار بھی آ جائیں، آپ کے دوستوں احباب بھی آ جائیں۔ تو بدترین کھانا آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کبھی کسی نے، وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، کبھی کسی نے یہ تصور رکھا کہ میں نے غریبوں مسکینوں کو بلانا ہے اپنے ولیمے پہ، دوستوں کی فہرستیں تیار ہوں گی، رشتہ داروں کی ہوں گی، اور بااثر لوگوں کی ہوں گی۔ کبھی کسی نے کہا ہماری لسٹ میں کوئی 20-25 غریب لوگ بھی ہیں، کوئی یتیم بھی ہیں، کوئی مسکین بھی ہیں جن کو بلانا چاہیے تھا، ورنہ ہمارا کھانا بدترین ہو جائے گا۔ بدترین ہے۔
اور پھر اس موقع پر نیونتے کا لینا دینا، یہ سارے معاملات میں واضح کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر گھر آ جاتے ہیں جی، پھر کتنی مطلب رسومات ہیں۔ لڑکی جو ہے وہ اس کی گود میں اس کا جو دیور ہے وہ بیٹھتا ہے، جوان دیور ہوتے ہیں، غیر محرم ہے، جن کے لیے دیکھنا کیا، ان ایک نظر دیکھنا بھی حرام ہے، اس کی گودی میں بٹھانا، اس کو اپنی گودی میں بٹھا لینا، اور پھر سارے معاملات۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر سے میکے پہ آتی ہے، ساتھ میں خامد آتا ہے، پھر اس کی جوتی چھپائی جاتی ہے، اور وہ سالیاں ایسا معاملہ کرتی، سالیاں ان کے ساتھ کھلا گپ شپ ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ اور یہ جو تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ رشتہ داری بن گئی ہے، وہ عورتیں اگر آپ کی غیر محرم ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت زیادہ، بہت زیادہ فتنے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں گیا غیر محرم کے دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول گھر میں ہوتا ہے، اب کیا مجبوری؟ فرمایا الحم والموت، وہ تو موت ہے، اس کے ساتھ اگر اس کی بات چیت ہے تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکے۔ جس طرح موت آنی ہے، اگر دیور کے ساتھ فاصلہ نہ رکھا گیا، اور دیور کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار، وہ اگر آپ کی بیوی کی طرف سے ہیں، وہ سالیاں ہیں، اب اس مرد کا تعلق اس کے ساتھ فاصلہ نہ رکھا گیا، شرعی حدود و قیود کو اگر پامال کیا گیا تو خرابی آ کر رہے گی، جس طرح موت آ کر رہتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے معاملات سے بچائے۔ آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، شادی رسم و رواج کہاں ہیں، اسلام کہاں ہے؟ ایک عورت، صحیح بخاری صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنا آپ کے سامنے ہبہ کرتی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، عورتیں اپنا آپ ہبہ کر سکتی، یعنی آپ کو شادی کے لیے پیش کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کرنا چاہی، نظر کو جھکا لیا، صحابی بیٹھے ہوئے تھے پاس، عرض کرتے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ کا ارادہ نہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میری کر دیں، میں نکاح کے بغیر ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی پھر حق مار کے لیے تو کچھ لاؤ، غریب آدمی تھا، کیا لاتا؟ فرمایا کہ چلو کوئی چادر لے آؤ۔ چادر ہے؟ اس نے کہا ایک ہی چادر ہے میرے پاس، آدھی آدھی کر دوں گا۔ فرمایا آدھی آدھی کر کے کیا کرو، نہ اس کے کام کی نہ تمہارے کام کی، تمہارے کام بھی نہیں آئے گی، اس کے بھی نہیں آئے گی، چادر تو تمہارے اپنے اظہار سے بھی جائے گی۔ جاؤ کوئی انگوٹھی سونے چاندی کی نہیں، لوہے کا کوئی چھلا ہی لیا۔ وہ بیچارہ اتنا غریب تھا، لوہے کے چھلے سے بھی، وہ بھی ڈھونڈنے سے اس کو نہیں ملا، معذرت کی اللہ کے رسول لوہے کا چھلا بھی نہیں۔ اچھا فرمایا قرآن آتا ہے، قرآن کی کچھ صورتیں، عرض کیا اللہ کے رسول ہاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ فرمایا جاؤ قرآن کی یہ صورتیں پڑھا دو، فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، فقد زوجتکھا بما معک من القرآن، بہت سارے الفاظ اس بارے میں آئے۔ جاؤ تمہیں یہ اس عورت سے تمہاری شادی کی، تمہارا نکاح کر دیا، اس قرآن کے عوض جو تمہارے پاس ہے قرآن پڑھا دینا۔ کتنی چند لمحوں میں شادی ہوگی، کوئی رسم ہوئی، کوئی رواج ہوا، کوئی جہیز کا مطالبہ، کوئی لین دین، کوئی لمبی چھوٹی بارات، کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے تو شادی اتنی آسان کی، اور ہم نے کتنی مشکل کر دی، اتنے لوازمات، اتنی رسمیں، اتنے رواج ڈال دیے کہ شادی کرنے کا کوئی نوجوان سوچے کیسے؟ اس سے پہلے کہتا ہے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، سٹینڈ ہو جاؤں گا، مجھے ملازمت مل جائے گی، گھر بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ لڑکی کہتی میری تعلیم مکمل ہو جائے گی، میں کسی جاب پہ لگ جاؤں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اسلام نے ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ارشاد فرمایا وہاں تزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا وہ جو صحابی آئے تھے نا، انہوں نے کہا جوش میں کہ اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا تو آپ نے فرمایا وہاں تزوج النساء، میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں، تمہارے سامنے کی ہوئی ہیں، تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بڑی مشہور حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے نکاح سنتی یا نکاح من سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ان الفاظ کے ساتھ تو حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جو شادی کو سمجھے یہ کیا
کوئی ضروری نہیں شادی کرنا، کیا کرنا شادی کر کے جی، مطلب اس اسلام کے حکم کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت بے وقت کرتا ہے. فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ نے تاکیداً فرمایا شادی کرو، جوانوں شادی کرو، فوراً شادی کرو، جیسے ہی موقع ملتا ہے شادی کرو. اور ہم نے موقع گنوا کر کیا اس کو سالوں سال تاخیر اور ان رسموں اور ان رواجوں کی وجہ سے جو خود اسلام کے سراسر منافی، اسلام کے منافی ہیں. جہیز کا معاملہ دیکھ لیں، ولیمے پہ لمبے چوڑے اخراجات کا معاملہ دیکھ لیں، اور باقی جتنے یہ مہندی ہے اور یہ منگنی ہے، منگنی کرنا ہی مشکل ہو گیا. جو ہمارے ہاں جو رواج ہے، جن رواجوں کے تحت منگنی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی احکامات کے مطابق نکاح کے فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی غیر شرعی رسومات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.